نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس ایوان میں موضوع گفتگو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت۔ جناب والا، آپ کا نام امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بن ہلال بن اسد اللہ الذہلی الشیبانی البغدادی ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول 164 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے فن حدیث کی طرف توجہ کی۔ 15 سال کی عمر میں احادیث کا سماع کرنے کے لیے سب سے پہلے بغداد کے مشہور شیخ ہیثم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی سال عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے۔ اس کا علم امام احمد کو ہوا تو آپ ان کی مجلس میں پہنچے۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ آپ طرطوس میں چلے گئے۔ 2 سال کے بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ہیثم کی وفات کے بعد امام احمد بن حنبل نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، یمن، کوفہ اور شام کے مشائخ وقت سے سماع حدیث کیا۔ جناب والا، امام احمد بن حنبل کے علم و فضل، زہد و تقوی، ابتلاء و امتحان میں ان کی استقامت پر انہی کے زمانے کے بہت سے اکابر، بہت سے معاصرین اور معتقدین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم نے ان تمام کلمات کو اپنی مکمل سند میں بیان کیا ہے۔ جناب والا، امام ابو داؤد سجستانی فرماتے ہیں کہ میں نے 200 ماہرین سے علم سے استفادہ کیا، لیکن ان میں امام احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں تھا۔ آپ کبھی دنیاوی کلام کرتے ہی نہیں تھے۔ آپ جب بھی گفتگو کرتے تو آپ کا موضوع کوئی علمی مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ جناب والا، ابو العباس بیان کرتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے میزان میں ہیں، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے بعد تمام لوگوں کا زہد و تقوی، علم و فضل، پرہیزگاری امام احمد بن حنبل کے میزان میں ہیں۔ جناب والا، قطبیہ بن سعید کہتے تھے اگر امام احمد بن حنبل، امام مالک اور حضرت سفیان ثوری اور اوزاعی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے علم و فضل ان تمام پر مقدم ہوتا۔ نیز وہ کہتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا سے تقوی اٹھ جاتا۔ اگر امام احمد بن حنبل کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔ جناب والا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے پوچھا آقا اس زمانے میں کس کی اقتدا کرے؟ تو آپ نے اس جواب میں فرمایا کہ احمد بن حنبل کی۔ آپ نے فرمایا احمد بن حنبل کی اقتدا کرے۔ جناب والا، امام احمد بن حنبل فقر و فاقہ میں استغنا کی شان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، مجبور ہو کر اپنی جوتا گروی رکھ کر روٹیاں خرید لائے۔ امام عبد الرزاق کو پتہ چلا تو آپ نے کچھ رقم مہیا کی۔ آپ نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ آپ خود محنت اور مشقت کر کے اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ جناب والا، امام احمد بن حنبل علمی اور فطری مصروفیات کے باوجود امام احمد عبادت میں قابل رقص قدم راسخ رکھتے تھے۔ دن اور رات میں 300 نوافل ادا کرتے۔ جب آپ کی عمر 56 سال کو پہنچی تو آپ کو مسئلہ خلق قرآن میں کے امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ اسی دوران بھی آپ روزانہ 150 نوافل ادا کرتے۔
اور آپ روزانہ 150 نوافل ادا کرتے اور رات کو نوافل میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور 7 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ جناب والا بیان کرتے ہیں اگر کسی نے امام احمد بن حنبل کو تلاش کرنا ہوتا یا تو آپ کسی مسجد میں ملتے یا کسی کی نماز جنازہ میں ملتے یا کسی مریض کی عیادت میں مصروف رہتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی انسان کا دل محبت رسول سے خالی ہوا تو اس میں نفس ایمان نہیں ہوتا، اگر کمال محبت سے خالی ہوا تو کامل ایمان نہیں ہوتا۔ جناب والا امام احمد بن حنبل ان کا دل محبت مصطفیٰ سے معمور تھا اور ان کا دماغ ہر وقت خوشبو رسالت سے مہکتا رہتا تھا۔ جناب والا عبداللہ بن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ امام احمد کے پاس آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک تھا۔ وہ مقدس بال کبھی ہونٹوں پر رکھ کر بوسہ دیتے اور کبھی آنکھوں پر لگا لیتے، اور جب کبھی بیمار ہوتے تو وہ پانی میں ڈال کر پانی پی لیتے اور شفا حاصل کر لیتے۔ جناب والا امام احمد بن حنبل فتنہ خلق کے قرآن میں مبتلا ہونے کے بعد 21 سال زندہ رہے۔ آپ خلق خدا کو فیضیاب کرتے رہے اور کوڑوں سے جو آپ کے جسم پر جو داغ تھے وہ آپ کو پوری زندگی رہے، اور اس کے بعد آپ نے بالآخر 77 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے، اور اس کے بعد وفات پا گئے اور اپنے حقیقی رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت امام احمد بن حنبل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔